नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का बिगल बज चुका है। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन में अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं। हम तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में जो गेम है उस सियासी गेम को ओवर कर दिया है। तहरीक इंसाफ का सफाया करके रख दिया है मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का बिगल बज चुका है। आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन में अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं। लेकिन इंतखाबात के इस मुहिम में जो एक बात नोट की जा रही है कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में जो गेम है उस सियासी गेम को ओवर कर दिया है। तहरीक इंसाफ का सफाया करके रख दिया है मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इस खबर की डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आगे चल के आप नाज़रीन को तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 अरकान गायब। इन 16 अरकान का जो रातों रात गायब होना है, इस डेवलपमेंट ने तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत का धड़न तख्ता कर दिया है। तो 16 अरकान के गायब होने का मामला क्या है, इस खबर की डिटेल आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की। आज इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन है और आज 5 जून है और 7 जून को वोटिंग डे होगा, पोलिंग डे होगा, जब जीबी के अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए यह फैसला करेंगे कि आइंदा आने वाले 5 सालों में उन पर कौन सी सियासी जमात हुकूमत करेगी। या गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं वो आइंदा 5 साल के लिए किस सियासी जमात को हुकूमत में लेके आते हैं, यह फैसला 7 जून को जीबी के अवाम के वोटों से होगा। लेकिन एक बात जो नोट की गई है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज मरकज में इक्तदार में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के साथ मरकजी हुकूमत कायम दायम है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, बल्कि सालों से हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है। इन तीनों सियासी जमातों ने अपनी भरपूर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन की है। लेकिन एक बात नोट की गई कि जो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन दोनों सियासी जमात के जो रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे, चाहे वो बिलावल जदारी साहब थे, आसफा भुट्टो जदारी साहबा थी, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा थे, मुस्लिम लीग नवाज के नवाज शरीफ थे, मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं। दोनों जमातों ने जो इलेक्शन कैंपेन रखी है, इस इलेक्शन मुहिम में दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे को टारगेट किया है। नून लीग की तरफ से अगर उनके रहनुमाओं ने यह कहा कि जीबी के अवाम को पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, मासवाए रोटी कपड़ा मकान के खोखले नारे के, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने नून लीग को टारगेट किया, नून लीग की क़यादत को टारगेट किया कि एक मेहमान गिलगित बल्तिस्तान में आया है, मुस्लिम लीग नवाज को जीबी के अवाम ने अगर मुंतखब किया तो मुस्लिम लीग नवाज ने अवाम को क्या दिया। यानी दोनों सियासी जमातों ने इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे को निशाने पे रखा। इन दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपने इलेक्शन कैंपेन में अवाम को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि इस इलेक्शन दौर में अगर कोई 2 सियासी जमातें हैं तो मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन दोनों सियासी जमातों ने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपने रहनुमाओं की तकरीरों में यह मैसेज देने की कोशिश की है। न जाने किस हद तक दोनों सियासी जमातें कामयाब हुए, लेकिन वो मैसेज ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की दौड़ में किसी जगह भी नहीं है। यानी अवाम के जहनों में यह तासुर पुख्ता करने की कोशिश की गई कि मुकाबला 2 सियासी जमातों के दरमियान है।
مسلم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن چلیں اگر اس تاثر کو لے لیں جو دونوں سیاسی جماعتیں لے کے چل رہی ہیں, تو کون سی سیاسی جماعت ہے جو کامیابی حاصل کر سکتی ہے, یا کس سیاسی جماعت کا جو پلڑا ہے وہ جی بی کے انتخابات میں بھاری دکھائی دیتا ہے؟ اگر ہم فیکٹس کا جائزہ لیں اور جو جی بی کے عوام ہیں, جی بی میں جو شرح خواندگی ہے, تو وہاں کے عوام جو ہیں وہ اب کھوکھلے نعروں پہ یقین نہیں رکھتے. وہاں کے عوام عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں. اگر ہم نون لیگ کی سیاست کو دیکھیں, چاہے نواز شریف ہوں, چاہے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں, تو یہ ایک بات دیکھی گئی ہے کہ نون لیگ کی جتنی بھی قومی ترجیحات رہیں اس میں گلگت بلتستان بھی شامل رہا. چاہے تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے توانائی کا شعبہ ہو, چاہے انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہاں کے عوام کو روزگار دینا ہو, چاہے وہاں کی جو یوتھ ہے اس کو اپلفٹ کرنا ہو, وہاں پر کام کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن اگر ماضی کی تاریخ کو نکال بھی دیں تو موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی بہت سے ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے جی بی کے عوام کو ریلیف مل سکے, جس سے گلگت بلتستان کو جو ہے وہ ترقی مل سکے, خوشحالی کے سفر پہ جی بی کا جو خطہ ہے وہ گامزن ہو سکے. اب دیکھتے ہیں, آج 5 جون کو الیکشن مہم ختم ہو جائے گی. جی بی کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کو آئندہ 5 سال کے لیے اقتدار میں لے کے آتے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں, وہ شکوہ کر رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کے یکساں مواقع نہیں مل رہے. تحریک انصاف کہتے ہیں کہ الیکشن کمپین چلانے کے ہمیں وہ مواقع نہیں مل رہے جو کہ ملنے چاہیے تھے. اب تحریک انصاف کا اپنا ایک موقف ہے, لیکن اس انتخابات کو اگر سائٹ پہ رکھ کے ہم دیکھیں کہ جب پاکستان میں انتخابات ہوئے تھے, جب 8 فروری 2024 کے انتخابات ہوئے تھے, ان انتخابات کے نتائج کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے فارم 45 فارم 47 کا ایک بیانیہ دیا گیا, ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا گیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیانیہ غلط تھا, پروپیگنڈا غلط تھا یا درست تھا, لیکن پورا کیس جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے بلڈ کیا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہمیں انتخابات میں ہروایا گیا ہے, ہمارے سیاسی مخالفین کو جتوایا گیا ہے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی. چلیں, یہ ایک سیاسی کیس پاکستان تحریک انصاف نے بنایا, اور اسی پولیٹیکل کیس کے اوپر تحریک انصاف 2024 سے لے کے آج تک سیاست کرتی چلی آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں زیادتی ہوئی ہے. لیکن حقائق کچھ اور بتاتے ہیں. میں آج اس پروگرام میں ایک ایسی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں جو یہ واضح کرے گی کہ تحریک انصاف جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں, حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں. رپورٹ ہے ناظرین فافن کی. فافن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کے خلاف جو 374 الیکشن پٹیشن الیکشن ٹریبونل میں فائل کی گئی, اس میں 246 کے فیصلے ہو چکے ہیں. یعنی ٹریبونل میں دائر کی گئی شکایات میں سے 2/3 کا فیصلہ ہو چکا ہے. اب پی ٹی آئی کے جو شکست خوردہ امیدوار تھے, اب اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کر لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے 80 امیدواروں نے اپنے مخالف سیاسی امیدواروں کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا. اور اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے 120 امیدواروں نے اپنے سیاسی مخالفین کی کامیابیوں پر الزامات لگاتے ہوئے الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا تھا. لیکن آج فافن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فارم 45 فارم 47 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کا جو بھی بیانیہ تھا, 123 پٹیشن جو الیکشن ٹریبونلز میں فائل کی گئیں وہ ناقابل سماعت ہونے کی بنیاد پہ خارج ہوئیں, جس میں پروسیجر پورا نہیں کیا گیا, جس میں نامکمل درخواستیں الیکشن ٹریبونلز میں فائل کی گئیں, جن کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا, جس میں 44 قومی اسمبلی کی ہیں اور 79 پروونشل اسمبلیز کی ہیں. لیکن جو خاص نقطہ ہے اس رپورٹ کا وہ یہ ہے
کہ تحریک انصاف جو فارم 47 فارم 45 کا جو الزام لگاتی ہے یا جو دھاندلی کا الزام لگاتی ہے الیکشن ٹریبونل سے پاکستان تحریک انصاف کی 26 الیکشن پٹیشنز اس بنیاد پہ خارج ہوئی ہیں کہ جو الزامات دھاندلی کے ٹریبونل کے سامنے لگائے گئے سیاسی مخالف امیدواروں کی کامیابی کے خلاف، وہ الزامات ثابت کرنے کے لیے تحریک انصاف کے 26 امیدواروں نے ایک شواہد تک بھی نہیں دیا، کوئی ثبوت نہیں دیا کہ جو آپ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں اس کی سپورٹ میں آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے۔ 26 درخواستیں خارج ہوئیں، اور اس سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 12 امیدواروں نے جو دھاندلی کا الزام لگایا اپنے سیاسی مخالفین پہ، نون لیگ کے کامیاب ہونے والے ارکان پہ، 22 پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے لگائے گئے الزامات واپس لے لیے۔ الیکشن ٹریبونل میں فائل کی گئی اپنی شکایات کو پروسیڈ کرنے کے بجائے عدالت سے یہ کہا کہ وہ اس کیس کو پریس نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کیس کو چلانا نہیں چاہتے، یعنی سیاسی مخالفین کی کامیابی کو پاکستان تحریک انصاف کے 12 امیدواروں نے ایکسپٹ کر لیا۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور اہم نقطہ فاپن کی اس رپورٹ کا کہ 16 پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ایسے تھے جب انہوں نے ٹریبونل سے رجوع کر لیا، اپنے سیاسی مخالفین کی کامیابی کو چیلنج کر دیا، لیکن جب ٹریبونل میں مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تو وہ اپنے کیس کو پرسو کرنے کے لیے عدالت کے سامنے حاضر ہی نہیں ہوئے، کمرہ عدالت سے غائب تھے۔ اور جب ٹریبونل نے دیکھا کہ جنہوں نے شکایت فائل کی ہے، جنہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، وہ عدالت کے بلانے پہ آئے نہیں، تو الیکشن ٹریبونل نے عدم پیروی پہ تحریک انصاف کے 16 امیدواروں کی درخواستوں کو خارج کر دیا۔ یعنی 12 وہ جنہوں نے درخواستیں واپس لے لی، 16 وہ جو عدالت میں پیروی کرنے کے لیے نہیں گئے، اور 26 ایسے جن کی درخواستیں عدم شواہد کے اوپر خارج ہوئیں۔ تو کہاں گیا فارم 45 فارم 47 کا بیانیہ؟ کہاں گیا دھاندلی کا بیانیہ؟ پاکستان تحریک انصاف کی تو کل سیاست ہی اسی دھاندلی کے بیانیے پہ تھی، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ بیانیہ تو بنایا، پروپیگنڈا تو کیا، لیکن جب بات ثابت کرنے کی آئی تو تحریک انصاف کے امیدواروں نے کیا کیا؟ اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک سیاسی بیانیہ تھا، جو مکمل سیاست تھی، 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اس سیاست کا دھڑن تختہ ہوا ہے۔ فاپن کی اس رپورٹ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔